عدیل شاہ کے آباء و اجداد کئی ساری زمینوں کے مالک تھے۔ عدیل شاہ اکلوتے بیٹے تھے اور آگے عدیل شاہ کے 2 بچے تھے، حریم اور ہارون۔ حریم شاہ 17 سال کی نوجوان اور خوبصورت لڑکی تھی۔ وہ سیکنڈری کلاس میں FSC کر رہی تھی۔ عدیل شاہ اور حریم کے دادا یوسف شاہ چاہتے تھے کہ حریم ڈاکٹر بنے۔ شاہ فیملی میں ناشتے کی میز سجی ہوئی تھی۔ سربراہی کرسی پر یوسف شاہ بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ دائیں طرف حریم اور اس کے ساتھ ہارون بیٹھے تھے۔ یوسف شاہ کے بائیں طرف عدیل شاہ اور نگینہ بیگم بیٹھے ہوئے تھے۔ یار ہارون، تم جلدی نہیں کھا سکتے؟ مجھے روزانہ تمہاری وجہ سے کالج میں فائن پے کرنا پڑتا ہے، حریم بہت غصے سے کہہ رہی تھی۔ اور آگے سے ہارون میاں کا کوئی طنز نہ آئے، یہ تو ہو نہیں سکتا تھا۔ اچھا موٹی، میں تمہاری طرح بھوکوں کی طرح نہیں ٹھونستا۔ دادا جان دیکھ لیں، اس نے آج پھر مجھے موٹی کہا۔ یوسف شاہ سمیت عدیل اور نگینہ اپنی مسکراہٹ دبا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہارون اور حریم میں سب گھر والوں کی جان بستی تھی۔ وہ دونوں ہی بہت لاڈ پیار سے پلے تھے۔ ہارون حریم سے 2 سال بڑا تھا، لیکن مجال ہے جو حریم اسے بڑوں والی عزت دیتی ہو۔ وہ دونوں کالج کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ عدیل شاہ کا ماضی بہت دردناک تھا، لیکن ان کو یہی لگتا تھا کہ میرے سارے دشمن اب ختم ہو گئے ہیں، لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ایک نیا دشمن ان کی بربادی کا انتظار کر رہا ہوگا۔ وہ اپنی اولاد کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتے تھے۔ حریم کو کالج چھوڑنے کی ذمہ داری ہارون کی ہی تھی۔ ویسے تو ڈرائیور بھی تھے، لیکن انہیں اپنے ڈرائیورز پر بھی یقین نہیں تھا۔ وہ اولاد کے معاملے میں حد سے زیادہ پوزیسو تھے۔ حریم ہارون کی گاڑی سے اترتی ہوئی کالج کے اندر چلی گئی تھی۔ اس نے گلابی کلر کی لمبی سی قمیض اور وائٹ چوڑی دار پاجامہ پہنا ہوا تھا اور گلے میں دوپٹہ لیا ہوا تھا۔ بالوں کا ہلکا سا جوڑا بنا تھا اور 2 زلفیں آگے کی طرف لہرا رہی تھیں۔ وہ درمیانی جسامت کی نازک سی لڑکی تھی۔ کل سے ان کے فائنل ایگزامز شروع ہونے والے تھے۔ آج ان کا کوئی سیمینار تھا، جس کی وجہ سے وہ آج یونیفارم میں نہیں تھی۔ اس کی درمیانی انگلی میں ایک ڈائمنڈ رنگ ہوتی تھی جو وہ کبھی نہیں اتارتی تھی۔ وہ اس قدر امیر تھی کہ آسانی سے ڈائمنڈ خرید سکتی تھی، لیکن پھر بھی کبھی اس نے فضول خرچی نہیں کی تھی۔ وہ تھی تو 17 سال کی، لیکن وہ بڑوں سے بات کرنے کا ہنر جانتی تھی۔ وہ گھر پر بھی زیادہ بولتی تھی، لیکن باہر وہ ایک مغرور لڑکی مانی جاتی تھی۔ وہ زیادہ دوست نہیں بناتی تھی۔ یوسف سلطان بہت کم عدیل شاہ سے بات کرتے تھے، صرف کام کی بات کیا کرتے تھے۔ یہ بات ہارون اور حریم نے بھی بہت دفعہ نوٹ کی تھی۔ اکثر حریم اپنے باپ سے پوچھا کرتی تھی کہ آپ کے دادا سے کوئی لڑائی چل رہی ہے کیا، لیکن عدیل شاہ بات کو ٹال دیتے تھے۔ حریم کالج سے آ کر اپنے روم میں چلی گئی تھی۔ وہ کالج کی ٹاپر لڑکی تھی۔ ہارون نے FA کے بعد ہی عدیل شاہ کا بزنس جوائن کر لیا تھا۔ عدیل شاہ نہیں چاہتا تھا کہ جو غلطیاں میں نے کی وہ میری اولاد سے ہوں، اسی لیے وہ ہارون اور حریم پر ہمیشہ نظر رکھتے تھے، ان کی ہر ایکٹیویٹیز کا خیال رکھتے تھے۔ حریم کا اگلے دن پہلا پیپر تھا۔ گھر والے جانتے تھے کہ اس کے جب بھی امتحان شروع ہوتے تھے تو وہ بہت کم گھر والوں کے ساتھ نظر آتی تھی۔ اس دن بھی اس نے کمرے میں ہی رات کا کھانا کھایا اور ساری رات پڑھتی رہی تھی۔ جب کہ 5 بجے اس نے وضو کر کے نماز ادا کی۔ کچھ دیر بعد سبھی ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ سیڑھیاں اترتی بھاگ کر نیچے آ رہی تھی۔ سفید رنگ کے یونیفارم میں ملبوس اور درمیان سے مانگ نکال کر چٹیا کی ہوئی تھی۔ ہارون، اگر آج تم نے دیر کی تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ آج میرا پیپر ہے، کم از کم آج دیر نہ کرنا۔ وہ ہاتھ جوڑ کر کہتی ہوئی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی اور چھری کی مدد سے بریڈ پر جیم لگانے لگی۔ آج کا دن حریم کے لیے کالج کے امتحان کے ساتھ ساتھ زندگی بھر کا امتحان لے کر آ رہا تھا۔ ہارون حریم کو کالج میں چھوڑ کر جا چکا تھا۔ دوپہر کے 12 بجے اس کا امتحان ختم ہو گیا تھا۔ وہ باہر کھڑی ہارون کا ہی انتظار کر رہی تھی اور دل میں سوچ رہی تھی کہ پہلے تو کبھی ہارون لیٹ نہیں ہوا، ایک دفعہ گھر جانے تو بابا کو شکایت لگاؤں گی۔ وہ اب سڑک پر آ کر ہارون کی گاڑی کا انتظار کر رہی تھی کہ اتنے میں ایک گاڑی بالکل اس کے پاس آ کر رکی۔ ایک آدمی جس نے اپنا منہ رومال سے چھپایا ہوا تھا، وہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے گاڑی میں ڈال چکا تھا۔ وہ چلا رہی تھی، اپنا آپ اس آدمی سے چھڑوا رہی تھی، لیکن وہ 17 سال کی نازک لڑکی اس آدمی کے آگے کچھ نہیں تھی۔ حریم کو اپنا سانس روکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ دوسری طرف گاڑی لے کر ہارون بھی اس کے کالج کے سامنے کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ چھٹی کو 1 گھنٹہ ہو چکا تھا۔ ہارون نے سوچا حریم کالج کے اندر ہی لڑکیوں سے گپیں لڑا رہی ہوگی۔ وہ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد گارڈ کے پاس پوچھنے کے لیے چلا گیا تھا، چچا پلیز اندر سے حریم عدیل شاہ کو بلا دیجیے، اسے کہیں کہ ہارون آیا ہے۔
ارے بیٹا کالج تو خالی ہو چکا، سب کو چھٹی ہو گئی ہے، اندر تو اب کوئی بھی نہیں ہے۔ ہارون جہاں تھا ادھر ہی مجسمہ بن گیا تھا اور کہنے لگا چچا آپ ایک دفعہ کلاس میں دیکھ لیں۔ ہارون اتنا تو جانتا تھا کہ چاہے حریم کو دیر ہی کیوں نہ ہو رہی ہو لیکن وہ جاتی ہارون شاہ کے ساتھ ہی تھی۔ بیٹا ساری کلاسوں کو تالا لگ چکا ہے، تم گھر جا کر دیکھو وہ گھر ہی ہوگی۔ ہارون کو عجیب عجیب خیال آ رہے تھے، اب میں بابا اور دادا جی کو کیا جواب دوں گا؟ یا اللہ میری بہن کی حفاظت کرنا۔ ہارون ابھی تک کالج کے باہر ہی کھڑا ہوا تھا۔ اس نے عدیل شاہ کو کال کی، وہ کانپتے ہاتھوں سے فون کان سے لگائے کھڑا تھا۔ دوسری طرف کال اٹھائی جا چکی تھی۔ ہاں ہارون بیٹا جلدی بولو، میں بس ایک میٹنگ کے لیے نکلنے لگا تھا۔ ہارون کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس منہ سے بتائے۔ بولو ہارون، چپ کیوں ہو؟ بابا وہ حریم عدیل شاہ بات کو کاٹتے ہوئے بولے، کیا ہوا حریم کو، کچھ بتاؤ گے کہ نہیں؟ اب کی بار وہ چلا رہے تھے۔ بابا میں حریم کو لینے آیا تھا کالج، لیکن وہ کالج سے جا چکی ہے۔ میں نے ڈرائیور سے بھی پوچھا لیکن وہ تو آپ کے ساتھ ہے۔ بابا میری گاڑی راستے میں خراب ہو گئی تھی، میں بس وہی ٹھیک کروانے گیا تھا، صرف 10 منٹ لیٹ تھا میں۔ دوسری طرف عدیل شاہ کے پاؤں تلے سے جیسے زمین نکل چکی تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ میرے ماضی کا بدلہ آج مجھ سے یوں لیا جائے گا۔ عدیل شاہ نے آج کی ساری میٹنگز کینسل کروا دی تھی، اس کی تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ شاہ فیملی اب ساری اکٹھی بیٹھی ہوئی تھی، حریم کا کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ یوسف شاہ کو جس بات کا ڈر دن رات کھا رہا تھا وہ آج حقیقت میں بدل گیا تھا، لیکن عدیل شاہ نے یہ کبھی نہیں چاہا تھا کہ ان کا ماضی ان کی اولاد کے آگے آئے، حالانکہ وہ تو ان کا برائٹ مستقبل بنانا چاہتے تھے۔ یوسف شاہ کی حریم میں جان بستی تھی، بے شک وہ عدیل شاہ سے ناراض تھے لیکن اس کی اولاد سے نہیں، سب سے زیادہ انہیں محبت تھی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اصل سے سود زیادہ پیارا ہوتا ہے، بس ادھر بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ عدیل شاہ نے سارے تھانوں میں فون کر دیا تھا کہ کسی بھی طرح میری بیٹی مجھے مل جانی چاہیے، دنیا کے کونے کونے چھان مارو لیکن میری بیٹی مجھے ہر حالت میں ٹھیک چاہیے۔ دوسری طرف نگینہ بیگم کا رو رو کر برا حال ہو رہا تھا۔ ہارون کبھی دادا جان کو دلاسا دیتا تو کبھی اپنی ماں کو۔ ان کے گھر پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ دادا جان آپ فکر نہ کریں، مل جائے گی ہماری حریم، آپ کو پتہ تو ہے وہ کتنی بہادر ہے، وہ انشاءاللہ خیریت سے گھر آئے گی۔ بیٹا یہ دنیا مکافات عمل ہے، لیکن تم دعا کرو جو میں سوچ رہا ہوں ویسا کچھ نہ ہو۔ یوسف شاہ یہ بات کیوں کر رہے تھے؟ عدیل شاہ اس سے بخوبی واقف تھے۔ ان کا آج پھوٹ پھوٹ کر رونے کو دل چاہ رہا تھا۔ ہارون بہت معصومیت سے دادا جان سے مخاطب ہوا تھا، لیکن دادا جان ہم نے تو کبھی کسی کا برا نہیں کیا، ہماری تو بیسٹ فیملی ہے بابا، اور آپ بھی تو کتنے اچھے ہیں، تو کوئی ہمارا دشمن کیوں ہوگا؟ ہارون کی اس بات پر سب چپ ہو گئے اور یوسف شاہ افسوسی نگاہوں سے عدیل شاہ کو دیکھ رہے تھے۔ رات ہو چکی تھی لیکن حریم کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ عدیل شاہ اور ہارون پولیس والوں کے ساتھ حریم کو ڈھونڈ رہے تھے، جبکہ یوسف شاہ اور نگینہ جائے نماز پر بیٹھے اپنی بچی کے لیے رو رو کر دعائیں کر رہے تھے۔ دوسری طرف وہ بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد حریم کو ہوش آیا تو وہ بیڈ پر پڑی ہوئی تھی۔ اس نے آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھا تو وہ کسی نئی جگہ پر موجود تھی۔ اسے اپنا سر بھاری بھاری لگ رہا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر پکڑتی اٹھ بیٹھی۔ وہ پوری طرح سے کانپ رہی تھی۔ اسے اپنی زندگی ختم ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ یا اللہ یہ میں کدھر آ گئی ہوں؟ اللہ میری حفاظت کر، ادھر سے نکلنے میں میری مدد فرما۔ اب وہ زور زور سے رو رہی تھی۔ وہ ایک بند کمرے میں قید تھی، باہر اسے کچھ آدمیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اسے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ جگہ کون سی تھی۔ وہ اپنا سر گھٹنوں میں لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ دوسری طرف ملازم سرمد خان کو بتا رہا تھا کہ سر آپ کا کام ہو چکا ہے، لڑکی اندر پڑی ہوئی ہے۔ سرمد ایک 30 سالہ نوجوان لڑکا تھا، وہ اپنے حلیے سے ایک ڈان لگ رہا تھا۔ اس نے اپنے ملازم سے پوچھا کہ فضلو اس لڑکی کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے تھا، ورنہ میں تم سب کی جان لے لوں گا۔ ارے نہیں سر، بالکل آپ کے کہنے کے مطابق کام ہوا ہے، جیسا آپ نے کہا تھا ہم نے بالکل ویسا ہی کیا ہے، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں، وہ لڑکی بالکل ٹھیک ہے۔ سرمد یہ سب کچھ کرنا تو نہیں چاہ رہا تھا لیکن وہ اس کے باپ کا بدلہ اس لڑکی سے لینا چاہتا تھا۔ سرمد دروازہ کھولتا ہوا اندر داخل ہوا۔ سامنے وہ لڑکی گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھی ہوئی تھی۔ حریم نے ایک نظر اٹھا کر سرمد کو دیکھا تھا اور کہنے لگی، یہ مجھے کہاں لے آئے ہو؟ میں اپنے بابا کو بتاؤں گی، خدا کا واسطہ مجھے یہاں سے نکال دو، ہم نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟
بے شک سرمد اس لڑکی کے پاس غلط ارادے سے آیا تھا، لیکن اس لڑکی کو دیکھ کر سرمد کے قدم وہیں رک گئے تھے۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اس کے پاس نہیں جا رہا تھا۔ سرمد اس کے باپ کا بدلہ اس لڑکی سے کیوں لینا چاہتا تھا، یہ تو حریم کو بھی معلوم نہیں تھا۔ یار تم تو بہت چھوٹی سی لڑکی ہو، میں تم سے بدلہ کیسے لوں گا؟ سرمد نے اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ حریم روتی ہوئی آنکھوں سے اسے غصے سے دیکھنے لگی۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جو تم اپنا بدلہ مجھ سے لینا چاہتے ہو؟ خدا کا واسطہ مجھے میری فیملی کے پاس جانے دو، میرے بابا اور میرے دادا پریشان ہوتے ہوں گے، اور یہ کون سی جگہ ہے، کون سا علاقہ ہے؟ حریم سوال پر سوال کر رہی تھی، جبکہ سرمد کچھ کہے بغیر دروازہ زور سے بند کرتا ہوا باہر چلا گیا۔ فضلو، ابھی مولوی اور گواہوں کو بلاؤ، میں ابھی اس لڑکی سے نکاح کروں گا، سرمد اپنے ملازموں سے کہہ رہا تھا، جبکہ جواباً فضلو نے کہا، سر آپ نکاح کیسے کریں گے؟ اگر وہ لڑکی راضی نہ ہوئی تو نکاح تو اس کی رضامندی سے ہی ہوگا نا۔ تمہیں جتنا کہا گیا ہے تم اتنا کرو، اس لڑکی کو راضی کرنا میرا کام ہے۔ سرمد فضلو کو کہتا ہوا دوبارہ اس لڑکی کے کمرے میں چلا گیا، اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ حریم ڈرتی ہوئی پیچھے ہو گئی، وہ مسلسل روئی جا رہی تھی، جبکہ سرمد نے کہنا شروع کیا، دیکھو لڑکی، میری تمہارے سے کوئی دشمنی نہیں ہے، میں صرف تمہارے باپ کے کالے کرتوتوں کا بدلہ تم سے لینا چاہتا ہوں۔ نازلی چیخ اٹھی تھی، تم اپنی بکواس بند کرو، میرا باپ دنیا کا سب سے اچھا شخص ہے، مجھے ایک دفعہ یہاں سے نکلنے دو، میں تمہارے خلاف رپورٹ درج کرواؤں گی، میرے بابا تمہیں مار دیں گے، میرا بھائی تمہیں چھوڑے گا نہیں، تم دیکھنا میرے بابا اور میرے بھائی مجھے لینے آتے ہی ہوں گے۔ وہ بے خوف اور بے ڈر اتنا سب کچھ کیسے بول گئی تھی، اسے معلوم نہیں تھا۔ دیکھو لڑکی، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا باپ اور تمہارا بھائی صحیح سلامت اس دنیا میں رہیں تو جو میں کہتا ہوں تمہیں وہ کرنا پڑے گا۔ سرمد کو جھوٹ بولنا پڑ رہا تھا۔ سرمد کہنے لگا، میں نے تمہارے باپ کو دوسرے کمرے میں قید کیا ہوا ہے، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں اسے مار ڈالوں گا اور تم یتیم ہو جاؤ گی۔ میں تمہاری ساری باتیں مان لوں گی، خدا کا واسطہ میرے بابا کو چھوڑ دو۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سرمد کی باتوں پر یقین کر گئی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر میں مولوی صاحب کو بلا رہا ہوں، میں ابھی اور اسی وقت تم سے نکاح کر رہا ہوں۔ حریم کے سر پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ نہیں، میں تم سے نکاح نہیں کروں گی، ابھی تو میں بہت چھوٹی ہوں، ابھی میں نے اپنے بابا کا خواب پورا کرنا ہے، میں نے ڈاکٹر بننا ہے، میں تم جیسے شخص سے نکاح نہیں کر سکتی۔ تو ٹھیک ہے، تم میری بات نہیں مان رہی تو پھر میں تمہارے بابا کو مار دیتا ہوں۔ نہیں، میں تم سے کروں گی نکاح، بلاؤ مولوی صاحب کو۔ وہ زار و قطار رو رہی تھی، اسے اپنے ماں باپ کی زندگی بہت پیاری تھی۔ سرمد اب کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ حریم زور اور شدت سے روئی جا رہی تھی اور مسلسل ان سوچوں میں گم تھی کہ اس کے باپ سے آخر کیا گناہ ہو گیا تھا جو آج اس کو یہ دن دیکھنا پڑ رہا تھا۔ جہانگیر نے اس لڑکی کو اسلام آباد میں رکھا ہوا تھا، سرمد خود بھی اسلام آباد میں ہی رہتا تھا، جبکہ حریم کراچی میں رہتی تھی۔ حریم کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کس جگہ پر ہے، وہ بس ایک کمرے میں قید تھی۔ سرمد اب باہر کچھ پریشان سا بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، کیا جو میں کرنے جا رہا ہوں وہ ٹھیک ہوگا؟ لیکن اس میں اس بیچاری لڑکی کا کیا قصور؟ وہ سوچتے سوچتے غصے سے کہنے لگا، خیر، قصور تو میری معصوم بہن کا بھی نہیں تھا۔ اپنی بہن کا سوچ کر اس نے آنکھوں کے کنارے سے آنسو نکلے تھے، لیکن وہ بہت مضبوط تھا، وہ اپنے ارادوں کا پکا تھا، وہ اپنا انتقام لیے بغیر پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ اب وہ بالکل اس کے کمرے کے باہر ادھر ادھر چکر لگا رہا تھا۔ اس لڑکی کا معصوم چہرہ بار بار اس کے سامنے گھوم رہا تھا۔ وہ اس لڑکی سے زبردستی نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے ملازم فضلو کو کال کر کے مولوی صاحب کو لانے سے منع کر دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ جس طرح اس کی بہن کی زندگی برباد ہوئی اس طرح کسی اور کی برباد ہو، لیکن ایک طرف اس کا انتقام لینا باقی تھا تو دوسری طرف وہ معصومانہ سی لڑکی تھی۔ اس نے جلدی میں ایک فیصلہ کیا کہ اب وہ اس لڑکی کو کہیں دور لے جائے گا جدھر اس کے باپ کو حریم کا نام و نشان تک نہ ملے، لیکن ابھی وہ اتنی وسعت نہیں رکھتا تھا کہ اسے کسی بیرون ملک لے جا سکے۔ اس نے اپنے ملازم فضلو کے ہاتھ حریم کی پلیٹ میں کھانا بھیجا۔ حریم نے کھانے سے انکار کر دیا، وہ مسلسل روئی جا رہی تھی۔ فضلو نے سرمد کو بتایا کہ حریم کھانا نہیں کھا رہی، لاؤ مجھے تو میں خود کھلا دوں گا۔ سرمد نے یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھ سے پلیٹ پکڑ لی اور خود حریم کے کمرے میں چلا گیا۔ وہ جب اندر داخل ہوا تو حریم اب بھی رو رہی تھی۔ اس نے حریم کے آگے جا کر پلیٹ رکھ دی اور کہنے لگا، جلدی سے یہ کھانا کھا لو، میں تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہوں،
میں نہیں کھاؤں گی، لے جاؤ یہ سارا کھانا، مجھے میرے بابا سے ملنا ہے، میرے دادا پریشان ہوتے ہوں گے، مجھے اس جہنم جیسی جگہ سے نکال دو۔ دیکھو لڑکی، میں تمہیں یہاں سے نکالنے والا نہیں، اب تم ہمیشہ کے لیے میرے نشانہ بن چکی ہو۔ تمہارے باپ نے ہماری زندگیاں برباد کر دی تھی، اب تمہارے باپ کو معلوم ہونا چاہیے نا کہ ایک گھر کی عزت کیسے نیلام کی جاتی ہے۔ حریم اسے سرخ آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ خدا کا واسطہ میرے بابا کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال نہ کیا کرو، وہ بہت اچھے اور نیک شخص ہیں، تم کیا جانتے ہو ان کے ماضی کے بارے میں؟ آخر مجھے بھی تو بتاؤ۔ ہاں کیوں نہیں، تمہیں بھی تمہارے باپ کے کالے کرتوتوں کے بارے میں سب کچھ بتاؤں گا، لیکن اتنی جلدی کیا ہے؟ حریم اب مکمل طرح سے ہار چکی تھی۔ وہ رو رو کر ہاتھ جوڑ کر اس کے آگے التجا کر رہی تھی کہ مجھے میری فیملی کے پاس پہنچا دو، لیکن سرمد نے بھی جتنا برا کرنے کا سوچا تھا وہ اتنا برا اس لڑکی کے ساتھ کر نہیں رہا تھا۔ وہ بھی مکمل طرح انتقام نہیں لے پا رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا جیسے میری بہن کی عزت برباد ہوئی، اس طرح سے عدیل شاہ کے گھر کی عزت بھی برباد کروں گا، لیکن وہ چاہتے ہوئے بھی اس لڑکی کے قریب نہیں جا رہا تھا اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی برا سلوک کر رہا تھا۔ دوسری طرف شاہوں کے گھر کی نیند اڑی پڑی تھی، ان کے گھر کا چین سکون تباہ ہو چکا تھا، لیکن ابھی تک وہ حریم کا پتہ نہیں لگا پائے تھے۔ عدیل شاہ کے جتنے بھی جانکار تھے وہ اپنی بیٹی کو ڈھونڈنے کے لیے ان سب کی مدد لے چکا تھا اور کراچی کے ہر تھانے میں رپورٹ بھی درج کروا چکا تھا۔ اسے غائب ہوئے کو 1 مہینہ ہونے کو تھا۔ ادھر یوسف شاہ تھے کہ دن رات عدیل شاہ پر طنزوں کی بارش برساتے تھے۔ عدیل شاہ کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کون سا ان کا ایسا دشمن ہے جو ان کے گھر کی عزت پر وار کر سکتا تھا۔ یوسف شاہ پہلے ہی بلڈ پریشر کے مریض تھے۔ حریم کے لاپتہ ہونے پر وہ اور زیادہ بیمار رہنے لگے تھے اور نگینہ بیگم دن رات جائے نماز پر بیٹھی رہتی تھیں، اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگتی تھیں کہ یا اللہ میرے شوہر کا ماضی میری نازلی کے آگے نہ آئے، وہ تو میری معصوم سی بیٹی ہے، اس کی حفاظت فرما۔ ادھر حریم کا بھی وہی حال تھا، وہ دن میں 1 بار کھانا کھاتی، وہ بھی سرمد زبردستی کھلاتا تھا۔ وہ جب اغوا ہوئی تھی تب اس نے یونیفارم پہنا ہوا تھا، کافی دن اس نے وہی پہنے رکھا تھا، لیکن سرمد نے اپنے ملازموں سے کہہ کر اسے کچھ کپڑے منگوا دیے تھے جنہیں وہ پہن لیتی تھی۔ سرمد نے اسے ایک جھونپڑی نما گھر میں رکھا ہوا تھا۔ صاحب جی، عدیل شاہ کے لوگ اسلام آباد میں آ چکے ہیں، ہمیں جلدی سے اس جگہ سے نکلنا پڑے گا۔ جیسے ہی سرمد کے ملازم فضلو نے آ کر اسے خبر سنائی تو اس نے فضلو سے کہہ کر اس لڑکی کو اپنے گھر لے جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اسلام آباد میں ہی سرمد کا ایک گھر تھا، وہ اسے ادھر لے جانا چاہتا تھا۔ سرمد خان کا گھر کسی سنسان جگہ پر تھا، اسی لیے کوئی چاہ کر بھی اس کے گھر نہیں آ سکتا تھا۔ فضلو حریم کے کمرے میں داخل ہوا اور کہنے لگا، لڑکی جلدی کر کے اپنے کپڑے بیگ میں ڈالو، ہمیں ادھر سے نکلنا پڑے گا۔ کیا تم لوگ مجھے میرے بابا کے پاس لے کر جا رہے ہو؟ حریم بہت خوشی سے کہہ رہی تھی، ہاں ہاں لے جائیں گے تمہارے بابا کے پاس بھی، فی الحال جتنا کہا گیا ہے اتنا کرو، ورنہ صاحب جی مجھے نوکری سے نکال دیں گے۔ حریم فضلو کی بات سن کر اپنے کپڑے پیک کرنے لگی۔ ادھر حریم کو اپنے باپ کی حقیقت جاننی تھی اور ادھر ہارون اپنی بہن کے اغوا ہونے پر شکوک و شبے میں تھا۔ وہ بھی سچ جاننا چاہتا تھا کہ آخر کس چیز کا بدلہ ہم سے لیا جا رہا ہے۔ سرمد حریم کو اپنے گھر لے جا چکا تھا۔ سرمد کا 1 منزل کا گھر انتہائی خوبصورت اور صاف ستھرا تھا۔ وہ تھا تو چھوٹا سا تھا لیکن بہت پیارا بنا ہوا تھا، جس میں 2 کمرے، 1 کچن اور 1 واش روم تھا۔ سرمد اور حریم گھر میں داخل ہو گئے تھے۔ سرمد نے اندر آ کر باہر کا دروازہ لاک کر دیا تھا۔ وہ اب حریم کا بیگ پکڑ کر کمرے کی طرف جا رہا تھا اور حریم بھی اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ کمرے میں آتے ہی سرمد نے اس کا بیگ ایک بیڈ پر رکھ دیا تھا۔ یہ تمہارا کمرہ ہے اور آج سے تم ادھر رہو گی۔ میں تمہارے لیے کل ایک نوکرانی کا بھی انتظام کر دوں گا، جس چیز کی بھی ضرورت ہوئی تم مجھ سے کہہ دینا۔ یہ تم مجھے کہاں لے آئے ہو پھر سے؟ تم میری بات کیوں نہیں مان لیتے؟ خدا کا واسطہ مجھے میرے ماں باپ کے پاس بھیج دو، میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ اچھا بھیج دوں گا، دوبارہ سے وہی ڈرامہ نہ شروع کر دینا۔ اب حریم سرمد کی یہ بات سن کر شدید غصے میں آ گئی تھی۔ تمہیں یہ سب کچھ ڈرامہ لگ رہا ہے؟ ایک لڑکی کو تم نے اغوا کر کے لے آئے ہو، وہ تمہیں اپنے گھر جانے کے لیے منتیں کر رہی ہے اور تمہیں یہ سب کچھ ایک ڈرامہ لگ رہا ہے؟ تم بالکل بھی اچھا نہیں کر رہے۔ کیا تمہارے گھر میں ماں بہن نہیں ہے؟ ماں بہن کی بات سن کر وہ بہت اداس ہو گیا تھا اور کچھ کہے بغیر کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ کمرے سے باہر جاتے ہوئے بھی اس نے اس کا کمرہ لاک کر دیا تھا۔
اب حریم تھک ہار کر بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ یا اللہ، یہ میں کہاں پھنس گئی ہوں؟ یہ شیطان جیسا انسان میری زندگی برباد کر دے گا، مجھے گھن آتی ہے اس سے۔ لیکن حریم کو کیا معلوم تھا کہ جس شخص سے وہ اتنی نفرت کرتی ہے، ایک دن وہی انسان اس کی ساری عمر کی محبت بن جائے گا۔ ایک دن سرمد حریم کو ناشتہ دینے آیا تھا۔ واپسی پر وہ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا ہی چھوڑ گیا۔ نازنین نے جب دیکھا کہ دروازہ کھلا ہوا ہے تو وہ باہر کی جانب آ گئی۔ دوسرے کمرے سے اسے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ شاید وہ سرمد ہی تھا۔ اس نے اس کے کمرے میں ہلکا سا جھانک کر دیکھا تو سرمد خوبصورت آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ وہ کبھی زندگی میں اتنا حیران نہیں ہوئی تھی جتنا آج ہوئی تھی۔ وہ واپس اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ اگر وہ اتنا ہی نیک ہے تو مجھے کیوں اغوا کیا؟ سرمد کی بہت ساری نیکیاں تھیں جو حریم کے آگے آ رہی تھیں۔ وہ سچ جاننا چاہتی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی اپنے آپ سے باتیں کر رہی تھی۔ اگر اس نے مجھے کوئی نقصان پہنچانا ہوتا تو اب تک پہنچا چکا ہوتا، لیکن آخر وہ شخص کون ہے اور میرے بابا سے اس کا کیا لین دین ہے؟ اب اسے سچ کا شدت سے انتظار تھا۔ 2 مہینے بعد سرمد اسے رات کا کھانا دینے آیا تھا۔ وہ کھانا دے کر واپس جانے لگا کہ حریم نے پیچھے سے آواز لگا کر اسے روک لیا۔ سرمد، رکو، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ مجھے پتا ہے تم نے یہی کہنا ہوگا کہ مجھے میرے بابا کے پاس بھیج دو۔ میں تمہیں پہلے ہی بتا دوں کہ میں تمہیں یہاں سے ہرگز نہیں لے کے جانے والا۔ سرمد نے اس کے سوال کرنے سے پہلے ہی جواب دے دیا۔ نہیں سرمد، آج میں تم سے یہ نہیں کہوں گی، میں صرف سچ جاننا چاہتی ہوں۔ تم کون ہو آخر؟ تمہارا میرے بابا کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں، خدا کی قسم، اگر میرے بابا غلط ہوئے تو میں انہیں تمہارے ساتھ مل کر سزا دلواؤں گی۔ آج اس کے دل میں اتنا بڑا خیال کیسے آیا تھا؟ اسے خود بھی معلوم نہیں تھا۔ سرمد نے اسے بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ ٹھیک ہے، اگر تم اپنے باپ کی کرتوتیں سننا چاہتی ہو تو سنو۔ کچھ سال پہلے کی بات تھی کہ عدیل شاہ ایک سمگلر ہوا کرتا تھا، عورتوں کی سمگلنگ کیا کرتا تھا۔ یہ شاید عدیل شاہ کی غلط صحبت کا اثر تھا۔ عدیل شاہ کے بچپن میں ہی اس کی والدہ انتقال کر گئی تھی۔ عدیل شاہ کو اس کے والد نے پالا تھا، لیکن یوسف شاہ کی اتنی کمائی نہیں تھی۔ بمشکل ان کے گھر کا نظام چل رہا تھا، لیکن عدیل شاہ کی خواہشات بہت بڑی بڑی تھی۔ عدیل نے امیر زادوں کو اپنا دوست بنایا ہوا تھا۔ وہ بگڑے ہوئے خاندان کے بگڑے ہوئے نوجوان تھے۔ وہ اکثر عدیل کی غریبی کا مذاق اڑاتے رہتے تھے۔ عدیل شاہ جیسی چیزیں اپنے دوستوں کے پاس دیکھتا تھا، گھر آ کر وہ وہی چیز لینے کی ضد کرتا تھا۔ لیکن یوسف شاہ عام سے اسکول میں سرکاری پروفیسر تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے عدیل شاہ کو اپنی خواہشات پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے غلط صحبت اختیار کر لی تھی۔ ان کی عمر تقریباً 30 سال کی تھی جب وہ بہت بڑے اسمگلر بن چکے تھے۔ یوسف شاہ کو لگا کہ اگر وہ عدیل شاہ کی شادی کر دیں گے تو شاید اس میں کچھ بہتری آ سکے۔ انہوں نے عدیل کی شادی کر دی تھی، لیکن شادی کے بعد بھی عدیل نے اسمگلنگ کا کام نہیں چھوڑا تھا۔ وہ عورتوں کی اسمگلنگ کرتا تھا۔ وہ عورتوں کو دبئی بھیجتا اور ڈھیر سارا پیسہ وصول کر لیتا تھا۔ عدیل شاہ نے اسی پیسے سے بہت ساری فیکٹریاں خریدی ہوئی تھیں۔ اس نے ایک بہت بڑا گھر بھی تعمیر کروا لیا تھا۔ لگی نگینہ بیگم کو اپنے شوہر کے کرتوتوں کا نہیں پتا تھا۔ شادی کے کچھ عرصے کے بعد انہیں سب کچھ معلوم ہو چکا تھا۔ عدیل شاہ غریب عورتوں کو پیسوں کا لالچ دے کر دبئی بھیج دیتا تھا اور ان کے ذریعے پیسہ وصول کرتا تھا۔ سرمد کے والد اور والدہ دونوں ہی انتقال کر گئے تھے۔ سرمد کی صرف ایک بہن تھی جس کا نام ماہر تھا۔ سرمد اپنی بہن سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا۔ ماہر کی ایک دوست رابعہ تھی جو گاؤں میں رہتی تھی۔ ان دنوں رابعہ کی منگنی تھی اور ماہر اپنے بھائی سے اجازت لے کر اس گاؤں جانا چاہتی تھی۔ ماہر ایک خوبصورت اور نازک لڑکی تھی جس کی عمر تقریباً 20 سال تھی۔ سرمد نے اپنے والد کے انتقال کے بعد ان کا بزنس سنبھال لیا تھا۔ اس نے اپنے ماں باپ کے جانے کے بعد اپنی بہن کی ہر خواہش پوری کی تھی۔ وہ بالکل اسے اپنے بچوں کی طرح رکھتا تھا۔ ماہر تب بہت چھوٹی تھی جب اس کے والد نے ماہر کی منگنی اپنے بھائی کے بیٹے سکندر کے ساتھ کر دی تھی۔ ماہر اور سکندر بھی اب ایک دوسرے کو بہت چاہنے لگے تھے۔ ان کی بچپن کی منگنی ہوئی تھی اور کچھ ہی سالوں کے بعد سرمد ماہر کی شادی کر کے اپنی ذمہ داری سے دستبردار ہونا چاہتا تھا۔ ماہر رابعہ کی منگنی پر جانے کی ضد کر رہی تھی۔ پلیز بھائی جانے دیں، میں اپنا خیال رکھوں گی، میں اکیلے کہیں بھی نہیں جاؤں گی، صرف 2 دن کی تو بات ہے۔ ٹھیک ہے چلی جاؤ، مگر تم اکیلی کہیں پر بھی نہیں جاؤ گی، اور اگر گئی تو تمہاری خیر نہیں۔ سرمد راضی ہو گیا تھا اور ماہر کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔
سرمد رابعہ کے گاؤں سے خود چھوڑنے گیا تھا۔ منگنی کا فنکشن ختم ہو گیا تھا جب رابعہ نے ماہر کو کہا میں تمہیں اپنا گاؤں دکھا کر لاتی ہوں۔ وہ دونوں کھیت دیکھ رہی تھی۔ یار بہت گرمی ہے اور مجھے پیاس بھی لگ رہی ہے۔ ٹھیک ہے تم رکو، میں پانی لے کر آتی ہوں۔ رابعہ ماہر کے لیے پانی لینے چلی گئی۔ ماہر وہیں نیچے زمین پر بیٹھ گئی اور رابعہ کچھ دور نلکے سے پانی لا رہی تھی کہ کچھ ہی دیر کے بعد کوئی نقاب پوش آدمی ماہر کو اٹھا کر لے جا چکے تھے۔ رابعہ پیچھے سے آوازیں دیتی رہ گئی لیکن وہ ماہر کو لے کر غائب ہو گئے تھے۔ ایک دن بعد اس کے بھائی نے اسے لینے آنا تھا اور رابعہ اس بات سے بخوبی واقف تھی کہ ماہر کے بھائی کی اس میں جان بستی ہے، وہ سب گاؤں والوں کو زندہ گاڑ دے گا۔ سرمد کو رابعہ کال کر کے ساری بات بتا چکی تھی۔ سرمد کی مانو جیسے دنیا اجڑ گئی تھی۔ اس نے سارے رشتے کھو دیے تھے، بس ماہر ہی تو رہ گئی تھی۔ آج اس کا ساتھ بھی ختم ہونے جا رہا تھا۔ سرمد اسی وقت رابعہ کے گاؤں پہنچ گیا تھا۔ سارے گاؤں والوں کے سانس سوکھے پڑے تھے۔ سرمد آتے ہی پورے گاؤں والوں سے پوچھ رہا تھا کیا اس سے پہلے بھی کوئی ایسا واقعہ ہو چکا ہے، لیکن گاؤں کے کسی بھی شخص نے سچائی نہیں بتائی۔ حالانکہ وہ سچ جانتے تھے، لیکن رابعہ تو ماہر کی بیسٹ فرینڈ تھی۔ اس کے گاؤں سے ہی اسے اغوا کیا گیا تھا۔ وہ بہت شرمندہ تھی۔ اس نے سرمد کو بتانا شروع کیا کہ عدیل شاہ نام کا ایک شخص ہے، وہ گاؤں کی غریب عورتوں کو بیچتا ہے، انہیں پیسوں کا لالچ دیتا ہے۔ ہر مہینے گاؤں کی لڑکیاں اغوا کی جاتی ہیں۔ اس نے گاؤں کے ہر شخص کو دھمکی دے رکھی ہے کہ اگر کوئی بھی اس کے خلاف ایکشن لے گا تو اس کی نسلیں برباد کر دے گا۔ اس وجہ سے گاؤں کے ہر فرد نے اپنا منہ بند رکھا ہوا ہے۔ سرمد بھائی، میں بہت شرمندہ ہوں کہ میں اس کی حفاظت نہیں کر سکی، لیکن ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا۔ آپ عدیل شاہ کو ڈھونڈ کر ماہر تک پہنچ سکتے ہیں۔ سرمد نے عدیل شاہ کی تلاش شروع کر دی تھی۔ اس نے اپنے کچھ جاننے والے انویسٹیگیٹر سے کام شروع کروا دیا تھا۔ اس نے دن رات ایک کر دیا تھا۔ اس کی راتوں کی نیند، دن کا چین سب کھو گیا تھا۔ وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ کر ماہر کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے کچھ ہیکرز کے ذریعے عدیل شاہ کا موبائل ڈیٹا نکلوا لیا۔ ماہر کو غائب ہوئے 1 مہینہ ہونے کو تھا۔ ادھر سرمد کی جان پر بنی ہوئی تھی، لیکن عدیل شاہ کی پرفیکٹ لوکیشن پتہ نہیں چل رہی تھی، اور اسے عدیل شاہ کے علاقے کا پتہ چل چکا تھا۔ وہ اب کراچی پہنچ گیا تھا۔ ادھر بھی اس کی تلاش جاری تھی۔ اس طرح کچھ دنوں بعد نیوز چینل سے پتہ چلا کہ چھپ کر عورتوں کو دبئی بھیجے جانے والی کشتی ڈوب چکی ہے، لیکن ابھی تک اس کام کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے اس انسان کا پتہ نہیں چل رہا۔ یہ خبر سن کر سرمد پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں دفن ہو جاؤ، لیکن ابھی تک وہ پوری طرح حقیقت جاننا چاہتا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد سرمد نے جو انویسٹیگیٹرز ہائر کیے ہوئے تھے، انہوں نے نیوز چینلز کی خبریں سن کر اس کشتی میں بیٹھی ہوئی عورتوں کی لسٹ معلوم کر لی تھی۔ انہوں نے سرمد کو بتایا کہ اس لسٹ میں ماہر کا نام بھی شامل ہے۔ سرمد خان اپنے ماں باپ کو کھونے پر بھی اتنا نہیں رویا تھا جتنا ماہر کی جدائی میں آج پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ اسے تو آخری وقت اپنی بہن کا دیدار تک نصیب نہ ہوا۔ اس دن سے ہی اس کے دل میں عدیل شاہ کے لیے انتقام کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ اس نے یہ طے کر لیا تھا کہ جس طرح آج اس نے میرے گھر کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے، کل کو میں اس کی نسلیں تباہ کر دوں گا۔ شاید سرمد خان عدیل شاہ کے حصے کا بدلہ حریم شاہ سے لینے والا تھا۔ حریم شاہ نے جب سرمد کے منہ سے اپنے باپ کی سچائی سنی تو اس کے آنسو جیسے حلق میں اٹکے ہوئے تھے۔ وہ اونچی اونچی آواز میں رونا چاہ رہی تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ آج تک وہ جس پیسے پر عیش کرتی آئی ہے وہ حرام کا پیسہ تھا۔ ایک طرف سرمد کا انتقام تھا اور دوسری طرف حریم شاہ کا اپنے باپ سے اٹھ جانے والا اعتبار۔ سرمد خان حریم شاہ کو اس کے باپ کی سچائی بتا کر کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ حریم کس منہ سے اسے کہتی کہ مجھے اپنے باپ کے پاس جانا ہے؟ اس کے باپ نے تو آج تک اسے سچائی سے بے خبر رکھا تھا۔ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے، حریم شاہ کے دل میں اپنے باپ کے لیے نفرت اور زیادہ پیدا ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اب بھی پہلے کی طرح سرمد خان کے گھر کے ایک کمرے میں رہتی تھی، لیکن سرمد کا وہ انتقام جو صدیوں سے لینا چاہتا تھا وہ بیچ میں ہی رکا ہوا تھا۔ ادھر شاہوں کی فیملی جو اپنی بیٹی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پاگل ہو گئے تھے، لیکن حریم شاہ کہاں ہے کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ہارون بے شک ہر وقت حریم سے لڑتا رہتا تھا، لیکن حریم کے جانے کے بعد وہ ایک مجسمہ بن کر رہ گیا تھا۔
حریم ایک سیکرٹ پارٹنر تھی۔ وہ اب اپنے دکھ اپنے ہی اندر رکھتا تھا۔ اب دکھ شیئر کرنے والا اور باتیں شیئر کرنے والا اس کے پاس کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ دوسری طرف حریم اب ہارون کے علاوہ پورے گھر والوں سے نفرت کرنے لگ گئی تھی، کیونکہ وہ سوچتی تھی کہ میرے بڑوں نے بھی مجھ سے سچ چھپایا۔ میرے باپ کا ماضی اتنا برا تھا، لیکن انہوں نے ہمیں خبر تک نہ ہونے دی۔ وہ اکثر سوچتی تھی کہ میرے باپ کی سزا آج مجھے بھگتنی پڑ رہی ہے۔ سرمد خان نے کیا کچھ نہیں سوچا ہوا تھا کہ وہ حریم شاہ کے ملنے پر اس کے ساتھ برا سلوک کرے گا، اس کی عزت تار تار کر دے گا۔ لیکن وہ جب حریم کو دیکھتا وہ اپنے برسوں کا انتقام لینا بھول جاتا تھا، لیکن وہ اپنی بہن کے ساتھ کیے گئے ظلم سے بے خبر نہیں تھا۔ لیکن یہ سچ تھا کہ حریم کی موجودگی سے سرمد کو اپنی بہن کے ساتھ ہوا ظلم یاد آ جاتا تھا۔ وہ اوپر سے تو حریم کو یہی ظاہر کرواتا تھا کہ وہ اس سے نفرت کرتا ہے، لیکن اس کے دل میں تو کچھ اور ہی چل رہا تھا، جس سے وہ خود بھی بے خبر تھا۔ حریم صرف کمرے میں قید ہو کر رہ چکی تھی۔ سرمد کو جب بھی باہر جانا ہوتا تھا وہ گھر کو لاک لگا کر جاتا تھا۔ اسے خود بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ بغیر نکاح کے اس نے ایک لڑکی کو اپنے گھر رکھا ہوا ہے، لیکن وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ وہ چاہتا تو بہت کچھ کر سکتا تھا اس لڑکی کے ساتھ، لیکن ان کی زندگی جلد ہی بدلنے جا رہی تھی۔ وہ کئی دفعہ حریم کو آفر کر چکا تھا کہ اگر تم دوبارہ کالج جوائن کرنا چاہتی ہو تو کر سکتی ہو۔ یہ بات اس نے کیوں کہی تھی یہ خود اسے معلوم نہیں تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس سے ہمدردی کرنے لگا تھا، جس سے حریم بھی حیران تھی۔ وہ دل میں اکثر سوچتی تھی کہ میرے باپ نے جتنا برا ان کی فیملی کے ساتھ کیا ہے، اس کے بعد تو یہ مجھے زندہ نہیں چھوڑنے والا۔ لیکن اس کی ہمدردی دیکھ کر حریم سوچ میں پڑ جاتی تھی۔ اس کا آج کل سے بہت مختلف بن چکا تھا۔ کل تک وہ ایک باپ کے حرام پیسوں پر غرور کرنے والی مغرور لڑکی تھی، لیکن آج وہ ان ساری عیاشیوں پر لعنت بھیجتی تھی۔ ایک دفعہ حریم کمرے میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے سوچا کہ اب سرمد اپنا بدلہ لے کر ہی رہے گا۔ وہ مجھے اب اتنی آسانی سے یہاں سے نہیں جانے دے گا، تو کیوں نہ میں کالج کو دوبارہ سے جوائن کر لوں۔ میں کالج جوائن کر کے اچھی سی نوکری ڈھونڈوں گی، اپنے پیروں پر کھڑی ہو کر جلد ہی سرمد سے جان چھڑوا کر اپنا کوئی ٹھکانہ ڈھونڈ لوں گی۔ شام کو جب سرمد گھر آیا تو اس نے اسے کالج جوائن کرنے کا کہا۔ سرمد بھی مان گیا تھا۔ اس نے اگلے دن اس کو کالج میں داخلہ کروا دیا اور اب حریم کالج جایا کرتی تھی۔ لیکن سرمد نے بھی کوئی کچی گولیاں نہیں کھیل رکھی تھیں۔ اس نے اپنے ملازم فضلو کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ وہ ہر وقت حریم پر نظر رکھتا تھا۔ دوسری طرف سرمد جب بھی اس لڑکی کو گھر چھوڑ کر اپنے آفس جاتا تھا تو وہ سارا دن اس لڑکی کی سوچوں میں گم رہتا تھا۔ اس کا کام میں دل بہت کم لگتا تھا۔ وہ کبھی کبھی سوچتا تھا کہ وہ لڑکی صحیح کہتی ہے، اس کے باپ کے برے کرتوتوں میں اس لڑکی کا کیا قصور؟ شاید وہ اپنا دل اسے دے بیٹھا تھا۔ وہ باہر سے تو بہت ایٹیٹیوڈ دکھاتا تھا اسے، لیکن اندر سے اس لڑکی کے لیے احساس اور ہمدردی تھی۔ ایک دفعہ فضلو کی بیوی بیمار تھی، اسے لے کر اسپتال گیا ہوا تھا، اور ادھر سے حریم نے بھی کالج جانا تھا۔ سرمد حریم کو اکیلی نہیں بھیج سکتا تھا۔ اس دن وہ حریم کو خود کالج چھوڑنے گیا تھا۔ کالج سے واپسی پر دو آدمیوں نے سرمد کی بیچ سڑک گاڑی روک لی تھی۔ حریم بہت حساس لڑکی تھی۔ ان آدمیوں کو دیکھ کر ڈر سی گئی۔ دو آدمیوں نے اس کے سامنے گن رکھ دی۔ اب سرمد اور حریم دونوں گاڑی سے باہر نکل گئے۔ حریم کو دیکھتے ہی وہ لڑکے نشیوں کی طرح اسے دیکھنے لگے اور اس کے بارے میں بری باتیں کرنے لگے، لیکن سرمد کے دل پر وہ باتیں تیر کی طرح وار کر رہی تھی۔ ان میں سے ایک آدمی نے گن آگے کر کے حریم کا بازو پکڑ لیا اور اسے اپنی موٹر سائیکل پر بٹھا رہے تھے، لیکن نہ جانے سرمد سے یہ سب کچھ کیوں برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ گن کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھا اور اپنی ٹانگ اس کے گن والے ہاتھ کو ماری، جس کی وجہ سے وہ گن ہوا میں لہرا کر کہیں دور گر گئی تھی۔ جس ہاتھ سے اس نے حریم کو پکڑا تھا، سرمد نے اس آدمی کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے کی طرف مروڑ دیا، لیکن اصل میں اس لڑکے کا بازو ٹوٹ چکا تھا۔ سرمد آپے سے باہر ہو کر ان دونوں آدمیوں کو مارے جا رہا تھا۔ وہ بری طرح لہو لوہان ہو چکے تھے۔ حریم یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ ڈر سے اس کا پورا جسم بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ سرمد اور حریم اب گھر آ چکے تھے۔ سرمد نے گھر آ کر اس سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا تھا۔
بے شک آج کا واقعہ دیکھ کر نیند تو اب دونوں کی حرام ہو چکی تھی۔ حریم اب بیڈ پر لیٹی سوچ رہی تھی کہ اگر واقعی سرمد کو مجھ سے انتقام لینا ہوتا تو وہ آج ان غنڈوں کے ہاتھوں مجھے نہ بچاتا۔ وہ میری خاطر ان سے کیوں لڑا؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایک دشمن آپ سے اتنی ہمدردی کیسے کر سکتا ہے۔ دوسری طرف عدیل شاہ کی نیندیں حرام ہوئی پڑی تھیں۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ ان کا کوئی اور دشمن تو نہیں ہو سکتا۔ حریم جب سے غائب ہوئی تھی عدیل شاہ ان سب لوگوں سے پتہ کر چکا تھا جن کی عورتیں یہ دبئی بھیجتا رہا تھا، لیکن ایک واحد سرمد خان تھا جس سے اس نے ابھی تک معلوم نہیں کیا تھا۔ لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ سرمد خان تو خود اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ عدیل شاہ نے سرمد خان کا سارا ڈیٹا نکلوا لیا تھا، ان کی لوکیشن بھی معلوم ہو چکی تھی۔ اب وہ اسلام آباد جا رہا تھا۔ ادھر پہنچ کر اس نے معلوم کر لیا تھا کہ سرمد کہاں رہتا ہے۔ عدیل شاہ نے اپنے سارے بندے اسلام آباد میں پھیلا دیے تھے۔ وہ اب سرمد خان کی تلاش میں تھے۔ بہت جلد ہی عدیل شاہ کو معلوم ہو چکا تھا کہ میری بیٹی سرمد خان کے پاس ہے۔ رات کے 2 بج رہے تھے جب حریم اور سرمد اپنے اپنے کمرے میں سو رہے تھے کہ اتنے میں زور زور سے سرمد کے گھر کا دروازہ بجنے لگا۔ سرمد جب باہر دروازہ کھولنے گیا تو بہت سارے آدمی اس کے گھر گھس چکے تھے۔ سرمد خان کو معلوم ہو چکا تھا کہ میرا دشمن میرے گھر آ چکا ہے، اب بدلہ لینے کا وقت تھا کہ آہستہ آہستہ کر کے سرمد خان نے عدیل شاہ کے سارے آدمیوں کو مار دیا، لیکن ان میں کہیں بھی عدیل شاہ نہیں تھا۔ جب عدیل شاہ کو معلوم ہوا کہ میرے سارے آدمی مارے گئے ہیں تو وہ باہر گاڑی سے نکل کر خود آ گیا تھا۔ اتنا شور سننے کے بعد حریم بھی اپنے کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ حریم اور سرمد کو دیکھ کر عدیل شاہ تالیاں بجاتا ہوا اندر داخل ہوا۔ واہ واہ واہ، تیری اتنی مجال کہ تو عدیل شاہ کے گھر کی عزت پر ہاتھ ڈالے۔ تیرا تو اب میں وہ حشر کروں گا کہ تو زندگی بھر یاد رکھے گا۔ عدیل شاہ نے اپنی بیٹی حریم کی طرف اشارہ کیا کہ چل بیٹا، تو جا کر گاڑی میں بیٹھ۔ بیٹا؟ بیٹا کسے بولا؟ آج کے بعد نہ آپ میرے بابا ہیں اور نہ میں آپ کی بیٹی ہوں۔ حریم غصے اور طیش سے بول رہی تھی۔ حریم بیٹی، تم یہ کیسے بات کر رہی ہو مجھ سے؟ پتا ہے کہ اس لڑکے نے ضرور تمہیں میری جھوٹی باتیں بتائی ہوں گی، میرے بارے میں بہکایا ہوگا۔ میں تمہیں کہہ رہا ہوں نا کہ جا کر گاڑی میں بیٹھو، میں اس سے نبٹ کر آتا ہوں۔ عدیل شاہ، اب میں کہیں نہیں جانے والی۔ اپنی بیٹی کی یہ بات سن کر عدیل شاہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ البتہ آپ ضرور جیل میں جاؤ گے۔ آج تک آپ نے مجھ سے اپنی سچائی چھپائی، ہمیں حرام پیسوں پر عیش کروائی گئی۔ آپ نے ہم سے اپنا ماضی چھپا کر بہت برا کیا بابا، آپ کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ بیٹا، یہ لڑکا تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، میں اسے سزا دلواؤں گا۔ اس نے تمہیں میرے خلاف بہکایا ہے۔ نہیں بابا، یہ برا نہیں ہے، یہ آپ سے تو 100 گنا اچھا ہے۔ سرمد کھڑا حریم کا یہ روپ دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا تھا۔ حریم کہنے لگی، آپ اس لڑکے کے کردار کی بات مت کریے، اگر یہ چاہتا تو مجھے نقصان پہنچا سکتا تھا۔ میں اتنے سالوں سے اس کے پاس ہوں، لیکن اس نے مجھے چھوا تک نہیں بابا۔ اس کی تربیت بتاتی ہے سلجھے ہوئے مرد کیسے ہوتے ہیں۔ اس کی بہن کے ساتھ آپ نے اتنا برا کیا، اسے موت تک پہنچا دیا، لیکن وہ سب جانتے ہوئے بھی اس نے مجھے آج تک نہ آنے دی۔ البتہ آپ کے لیے خبر ہے کہ میں بہت جلد اس سے شادی کرنے والی ہوں۔ سرمد خان کا انتقام محبت میں بدل جائے گا، اسے معلوم نہیں تھا۔ کچھ سالوں بعد حریم سرمد سے شادی کر چکی تھی۔ سرمد نے عدیل شاہ کو عمر بھر کی سزائے قید دلوا دی تھی۔ سرمد اور حریم کی زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ ہارون کو بھی جب سچائی کا پتہ چلا تو اس نے بھی اپنے باپ کا پیسہ چھوڑ کر اپنا بزنس شروع کر لیا تھا۔ یوسف شاہ اور نگینہ بیگم ہارون کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ سب کی زندگیاں بہت ہنسی خوشی گزر رہی تھیں، لیکن ان کے باپ کا ماضی ان کے لیے بہت بڑی نصیحت بن چکا تھا۔ ہمارا ایمان پختہ ہونا چاہیے، یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ اگر ہم آج کسی کے ساتھ برا کریں گے تو کل کو ہمارے آگے آئے گا ہی آئے گا۔ ان کی ہنسی خوشی زندگی میں ایک اور گہما گہمی آنے والی تھی۔ ہارون شاہ نے اپنے باپ کا مکان چھوڑ کر اسلام آباد میں ہی ایک گھر لے لیا تھا۔ یوسف شاہ سمیت پورے گھر والوں کو عدیل شاہ کی قید کا بہت بڑا صدمہ پہنچا تھا۔ حریم کو بھی بہت دکھ تھا، لیکن وہ ظاہر نہیں کرواتی تھی۔
یوسف شاہ کو اپنے بیٹے کی ٹینشنوں کی وجہ سے پہلے بھی 2 دفعہ ہارٹ اٹیک ہو چکا تھا۔ اب بھی وہ اکثر بیمار رہا کرتے تھے، جس کی وجہ سے حریم اور سرمد روزانہ یوسف شاہ سے ملنے آیا کرتے تھے۔ حریم تو شروع ہی سے یوسف شاہ کی بہت لاڈلی تھی۔ ایک دفعہ ہارون اپنے آفس میں بیٹھا کام کر رہا تھا۔ سر، یہ آپ کے لیے تحفہ آیا ہے۔ ملازم نے آ کر ہارون کو اطلاع دی۔ ہارون اپنے لیپ ٹاپ پر کام کرنے میں بیزی تھا۔ ہاں چلو ٹھیک ہے، ادھر رکھ دو۔ ملازم تحفہ رکھ کر جا چکا۔ ہارون جب فارغ ہو کر تحفے کے کارڈ پر نام دیکھا تو اس کے اوپر انوشا لکھا ہوا تھا۔ انوشا ہارون کی بزنس پارٹنر تھی۔ اس نے یہ تحفہ کیوں بھیجا تھا ہارون کو خود بھی معلوم نہیں تھا۔ جب اس نے وہ ڈبے ٹائپ گفٹ کھولا تو اس میں ایک گلاب کا پھول اور ایک گھڑی اور ایک صفحہ رکھا ہوا تھا۔ جب اس نے وہ صفحہ پڑھنا شروع کیا تو اس میں انوشا نے ہارون کو پرپوز کیا ہوا تھا۔ تو اس نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی لڑکی سے محبت نہیں کی تھی۔ اس نے گفٹ کھول کر ایک سائڈ پر رکھا تو کچھ ہی دیر کے بعد انوشے بھی اس کے آفس میں آ چکی تھی۔ پلیز بیٹھو انوشے، ہارون نے کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ انوشے بیٹھ چکی تھی۔ دیکھو ہارون، تمہیں میرا پرپوزل اگر اچھا نہیں لگا تو تم مجھے کل تک بتا دینا۔ میں تمہاری نیچر سے بہت امپریس ہوں اور ہم بزنس پارٹنرز بھی ہیں، اسی لیے مجھے تم سے زیادہ اچھا اور کوئی لائف پارٹنر نہیں لگا، اور اگر میں تمہیں پسند ہوں تو کل ہی تم اپنے ماما کو میرے گھر بھیج دینا رشتہ لینے کے لیے۔ کچھ مہینوں کے بعد گھر میں شادی کا ماحول تھا، گہما گہمی کا ماحول تھا، ہر طرف لائٹوں سے گھر سجا ہوا تھا۔ اس خوشگوار ماحول میں صرف سب کو ایک پریشانی تھی اور وہ تھے یوسف شاہ۔ ان کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ شادی کے سارے فنکشنز ختم ہو گئے تھے اور حریم بھی شادی کی تھکاوٹ کی وجہ سے ابھی تک اپنے گھر نہیں گئی تھی۔ شادی کے بعد اتنا بڑا دکھ ان کا زندگی بھر ساتھ چلنے والا تھا۔ سب جب اٹھے تو یوسف شاہ وفات پا چکے تھے۔ سب گھر والوں پر ایک بھاری قیامت ٹوٹ چکی تھی اور ان کی وفات کا سب سے زیادہ دکھ حریم کو ہوا تھا۔ حریم اور سرمد کی شادی کو بھی 4 سال ہو چکے تھے۔ اللہ نے ان کے ہاں جڑواں بچوں کی پیدائش فرمائی۔ ان کی خوشیاں پھر سے لوٹ آئی تھیں۔ بے شک خوشی اور غم دونوں عارضی ہوتے ہیں، لیکن انسان کو ہر انسان کے ساتھ اپنا وقار بلند رکھنا چاہیے تاکہ اس کی صفت ہر محفل میں بیان کی جائے۔